امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، یہ جنگ تو کئی محاذوں پہ جاری ہے، اور ایک بڑا محاذ ہے عالمی منڈیوں کا، جہاں معاشی جھٹکے پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا لیکن سب سے بھاری بوجھ ان ممالک پہ پڑ رہا ہے جو اس تنازع کے آغاز کے ذمہ دار بھی نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ عالمی معیشت کے لیے صورتحال کتنی خراب ہو سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز، جو تیل اور گیس کی ترسیل کا ایک نہایت اہم راستہ ہے، اس کی بندش نے عالمی معیشتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور تجارتی برآمدات کو محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ انہی رکاوٹوں کے باعث بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے عالمی اقتصادی ترقی کی پیشن گوئی یعنی گروتھ فورکاسٹ کو محدود بھی کر دیا ہے۔ یہ ادارہ دنیا کی معیشت کی صحت پر نظر رکھتا ہے، اور اس نے عالمی ترقی کی شرح کو 3.3% سے کم کر کے 3.1% کر دیا ہے۔ اسی دوران عالمی افراط زر بھی بڑھنے کی توقع ہے، جو گزشتہ سال کے 4.1% سے بڑھ کر اب 4.4% تک پہنچ سکتی ہے، یعنی مہنگائی ہی مہنگائی۔ صرف مشرق وسطی میں ہی امریکہ اسرائیل جنگ تقریباً $200 ارب کی معاشی ترقی کو ختم کر سکتی ہے۔ ایران کی معیشت جو پہلے ہی شدید دباؤ میں تھی، اب اس سال 6.1% سکڑنے کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ قطر، جو دنیا کے سب سے بڑے LNG برآمد کنندگان میں سے ایک ہے، اسے بھی 8.6% معاشی سکڑاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پورے خلیجی خطے کی اقتصادی ترقی کا اندازہ صرف چند ماہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً آدھا کر دیا گیا ہے۔ توانائی کے شعبے کے ساتھ ساتھ اہم شعبے جیسے ایوییشن، تجارت اور سیاحت بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دیگر معیشتوں کو بھی ترقی میں کمی کا سامنا ہوگا۔ مثال کے طور پر امریکہ، جو اس جنگ کا آغاز کرنے والا ملک ہے، اس کی اقتصادی ترقی اب 2.3% رہنے کی توقع ہے۔ ان تمام اعداد و شمار کا ایک ہی مطلب ہے، ہر شخص کے لیے مہنگائی میں اضافہ۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت جب جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت $2.98 فی گیلن تھی، اور اب یہ بڑھ کے $4.02 فی گیلن ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار مشرق وسطی میں بے روزگاری میں اضافے کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ 36 لاکھ افراد اپنی روزی روٹی کھو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں قریب 40 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ تو آگے کیا ہوگا؟ یہ تقریباً مکمل طور پر اس بات پر ہی منحصر ہے کہ یہ جنگ کتنی دیر تک جاری رہتی ہے۔